نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تبارك من شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پورے پاکستان کے اندر دنیا میں جلوس اور محافل کا انعقاد کیا
سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کی ہم ثنا تعریف بیان کرنا یہ کسی زبان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کسی قلم میں طاقت و زور ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر سکے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور یہ وہ قرآن ہمارے کتاب اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو اسی قرآن حکیم سے میں نے 12 نمبر سے سورہ مبارکہ انتخاب آج کے لیے کیا، اس مختصر وقت کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر پوری روشنی جو ہے وہ ڈالی جائے تاکہ آپ کو قرآن سنت کے مطابق اس سورہ مبارک کی شان اور فضیلت کے بارے میں پتہ چل سکے، تاکہ معنی اور ترجمے کے لحاظ سے ضروری معنی ہیں ان میں کہیں بھی مجھ سے لفظ سے بھول چوک نہ ہو، اس لیے ترجمہ بین جو ہے قرآن پاک کے مطابق جو لکھا ہے علماء نے اسی کو ہی کروں گا، تاکہ لفظ بھی اپنے سے نہ لیں، اس کی کچھ تشریحات بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ اتنی بڑی شان ہے کہ اس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ ایک مقام پہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باری تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں کسی رسول کی رسالت پر قسم نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، میری باقی بھی نبی رسول آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتا ہے۔ بات سچی ہے، اس ذات اللہ کی قسم کھانے کی کیا بات ہے؟ ہم جب کہیں ہم جاتے ہیں مشکل میں حق پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، تو لوگ ہمیں مان لیتے ہیں کہ بندہ قسم اٹھا رہا ہے، یقیناً اس کی بات ہوگی سچی، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں یہ واقعہ کہ میں قسم کی گواہ ہوں، یا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہوا ہے جس کام کے اوپر یا جس ذات کے لیے اللہ قسم اٹھائے اس کی کیا شان اور فضیلت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے اس میں 6 وجہیں بیان کرنے ہیں، اس کی روشنی کے اندر سورہ والضحیٰ کی روشنی کے اندر 6 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، 6 وجوہات میں نے بیان کرنی ہیں، 6 صفات میں نے بیان کرنی ہیں اس مختصر وقت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرامت و رفعت و عظمت و شان بلندی رتبہ عطا فرمایا، اس سورہ مبارک میں اس کی 6 وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا، اور جو وہ وجہ کیا ہے جس کے اندر اللہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے اپنے محبوب کی فضیلت، اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کا رتبہ، اپنے محبوب کی کرامت، اپنے محبوب کے معجزات، اپنے محبوب کی رحمت، اپنے محبوب کی عظمت، اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کی حبیبی، اپنے محبوب کی رسالت، اپنے محبوب کی نبوت، اپنے محبوب کا علم، اپنے محبوب کی شان جو بتانا چاہتا ہے وہ کس طرح رب فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ کھا جائے۔ یہ لغوی معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دوں اس ترجمہ کے لحاظ سے۔ اب اس ترجمہ کو، اس سورہ کو، اس آیت کو، اس عربی متن کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت محبوب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی دوپہر جیسے روشن چہرے والے، دوپہر والے روشن چہرے والے
اور رات جیسی کالی زلفوں والے محبوب کے رب کی قسم جیسے بادل نہ ہو عروج پہ ہو سورج اور رات بھی اندھیری ہو، آپ دونوں کو دیکھیں کس طرح سے جہاں اشتراک دیکھیے دن اور رات کا، روشنی اور اندھیرے کا، نور اور اجالے کا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کو جب میرا سورج پورا تاباں ہوتا ہے اس روشنی کی طرح، اور جب رات سیاہ ہوتی ہے اس طرح کی کالی زلف والے اے میرے محبوب، مجھے تیری ذات کی قسم ہے۔ یعنی صفت ہے، رفت ہے اور بلندی بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کے اوپر قسم اٹھا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کرامت غائب درجہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور دوسری وجہ دربار خداوندی عز و جل میں جو آپ کا عالی منصب اور اعلیٰ درجہ ہے اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو آپ کا درجہ ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، جو آپ کی شان ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا کسی کو چند بندوں میں کہہ دے کہ تم فکر نہ کرو میں تیرے ساتھ ہوں تو وہ بندہ بڑا سینہ اٹھا لیتا ہے، لیکن اس جگہ کے اوپر جو ہے سکینت نازل کر رہا ہے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک خوشی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی رحمت العالمین خاتم النبیین کو ایک مقام اور درجے کے اوپر جو ہے کس طرح اس شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اسے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی کوئی ناراض ہوا۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ پر ناراض ہوا، یعنی واضح ہو گئی دو صفتیں اس جگہ پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑا نہیں اور کسی مرحلہ پر اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو یہاں پہ بیان کیا، اور علماء کرام نے اس کے اوپر بہت سی تفسیروں کے اندر یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ آپ کو ساری مخلوق میں چن لیا، جیسے ہے نا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، ما ودعک ربک، یعنی آپ کو اللہ نے تمام مخلوقات سے چن لیا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے آپ کو چنا ہے۔ اس کی تفسیر بہت سی ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں، اس سے ایک مراد ہے کہ پوری جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چنا ہے۔ اور پھر دوسری اس کے اندر وما قلی، کہ وہ اللہ آپ پہ ناراض نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب آپ کو معیار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، اللہ نے آپ کو جو نبوت اور رسالت دی گئی ہے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ یہ ایک جہان کی بات نہیں ہو رہی، وما قلی کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب دنیا کے اندر بھی اور قیامت والے دن بھی تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وما قلی کے اوپر یہ بات بھی عائد ہوتی ہے محبوب آپ کو اور آپ کی امت کو دنیا اور آخرت کے اندر بے یار و مددگار میں نے نہیں چھوڑا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی اس نبی کی امت میں، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس نعمت کا احسان نہیں بتا سکتے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دوسری وجہ آپ کے سامنے بیان کی، آپ کی فضیلت کی، آپ کی شان کی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لوگ کوئی معنی نہیں ہے، یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بدرجہ بہتر ہے۔ کہ اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی ہر آنے والی گھڑی سے بہت بلند شان و درجے والی ہے۔
اور اسے ابن اسحاق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آخرت میں آپ کا مقام دنیاوی منصب سے اظہار کرامت و بزرگی کے سب سے زیادہ معظم ہوگا، یعنی قیامت والے دن جو ہے آپ آخرت کے اندر آپ کا جو مقام ہوگا، جس مقام پہ آپ جہاں بھی موجود ہوں گے، خواہ وہ حوض کوثر پہ ہیں، خواہ آپ اپنی امت کے لیے پورے صراط پہ ہیں، اور خواہ آپ میدان حشر کے اندر ہیں، جس جگہ پر بھی آپ ہوں گے وہ مقام شرف کرامت سے بالکل نمایاں اور الگ نظر آ رہا ہوگا، اور جس انوارات اور نور کے اندر آپ وہاں پر موجود ہوں گے میدان حشر کے اندر، مقام محمود کی بات ہو رہا ہے، یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی ہے، بہت معظم اور بزرگ تر جو ہے، اور آپ کی شفاعت اور مقام محمود جو آپ کے لیے مخصوص فرما دیا گیا ہے، اس کے سبب دنیاوی زندگی سے آپ کی اور اخروی زندگی اور زیادہ نمایاں ہوگی، یعنی جو ظاہری حسن تھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حسن و جمال میں تھے کہ جب ایک نظر پڑتی تھی آپ پہ تو پھر وہ جو ہے بے قرار ہو جاتا تھا۔ ایک قیدی جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ 3 دن قید میں رہا اور وہ نظریں نہیں اٹھاتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھنا نہیں آپ کو، میں نے بات نہیں کرنی، تو رحمت اللہ علیہ نے کہا اسے بری کر دو، آزاد کر دو۔ وہ قیدی جب آزاد ہو کے باہر جاتا ہے نا اور پھر واپس پلٹتا ہے، اس کے دل نے کہا نہیں یہ کوئی حق کی بات ہے یہاں پر، اور واپس آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تجھے تو میں نے بری کر دیا ہے، فرمایا نہیں اصل ابھی قید ہوا ہوں، آپ کے جو لفظ ہیں وہ میرے دل پہ وار کر گئے ہیں، اب تو میں نے چہرہ بدگہاں دیکھ لیا ہے، اب تو میں آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، آپ کے چہرے کا اسیر ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ تو میرے محبوب کی شان بلند و بالا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ تو چوتھی وجہ جو ہے اس سورہ مبارک میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا کمال ہے اس آیت کریمہ کے جملہ کے اندر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اتنا آپ کو اللہ عطا کرے گا، اے میرے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے اللہ سے۔ ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، رب فرما رہا ہے محبوب مجھے تیری رضا درکار ہے۔ ہاں اس قرآن کی اس آیت سے جناب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ وجوہ کرامت اور انواع سعادت اور دونوں جہانوں میں مختلف قسم کے انوارات اور انعامات کثیرہ اور فضیلت کثیرہ اور اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ کے اوپر جو یہ دلالت بیان کرتی ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی رضا درکار ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، یعنی یہ شان بیان ہو رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ابن اسحاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ جل شانہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ثواب سے خوش کر دے گا، یعنی دنیا میں کامیابی اور آخرت سے ثواب سے خوش کر دے گا۔ اور ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوض کوثر دے گا، اور ایک مقام پہ ہے کہ آپ کو شفاعت عطا کرنے کا وہ اختیار دے گا کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے مروی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے بڑھ کر دوسری کوئی آیت ڈھارس نہیں بناتی، اتنی بڑی جو ہے ڈھارس نہیں بناتی، اتنی بڑی جو ہے یقینی کے ساتھ
بات میں پختگی پیدا نہیں ہوتی جتنی اس آیت نے۔ امام حسن و امام حسین فرماتے ہیں کہ انہوں نے امت کی دھارس بنا دی ہے اس آیت نے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں داخل کیا گیا تو آپ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوگا، میرے آقا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی پیشانی نہیں اٹھائیں گے۔ اس سے بڑا رحیم کریم اور رؤوف الرحیم نبی کون ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ اس طرف مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے راضی ہونا ہے اور اپنی رضا کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور حمد بیان کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، سجدے میں تسبیح بیان کرنی ہے۔ ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو آپ اتنی دیر میدان حشر میں سجدے میں رہیں گے۔ کبھی یہ سوچا جو نبی اتنا ہمارے لیے مہربان، رؤوف الرحیم، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اپنے راہوں کو مقرر کر لو، اور راستہ جو ہے جو مدینے کی طرف جاتا ہے، حضور کی طرف جاتا ہے، جو اہل بیت کی طرف جاتا ہے، وہی راستہ حق کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، وہ کامیاب ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کے اوپر آپ کو وہ نعمت کا اظہار کر رہا ہے، اور آپ کی یہ نعمت جو امت کو یہ مل گئی، یعنی میرے جیسے گناہگار کی شفاعت آپ کے ذریعے ہوگی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانچویں وجہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات اور لطف و کرم کا ذکر فرمایا جو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، یہاں تک ان کا بیان ہے کہ اس سے آگے آپ کو اس عظیم الشان منصب تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے کا بیان ہے۔ نیز آپ کے پاس بظاہر مال نہ تھا، جیسا کہ اس کی تفصیل کو جائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بظاہر مال آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے کر یا آپ کے دل کو اپنے ماسوا سے مستغنا کر کے غنا بنا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر، دل کے اندر جو ہے دنیا کی ایک دانے کا 99 اس کے ٹکڑے کر دیں، 100 کر دیں، اور اس میں سے ایک ذرا بھی محبت جو ہے دنیا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، قلب اطہر کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کے حوالے سے جو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا غنی کر دیا ہے، یعنی جب یہ محبت یہ ذرا بھر نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، تو غنا سے دل آپ کا بھر دیا۔ پھر آپ کے والدین انتقال فرما گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی جو ہے پرورش کی، آپ پر اتنی مہربانیاں کی، اور آپ کو اپنے پاس جگہ دی اور آپ کا خیال رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر جو ہے کیا ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم؟ اور یہاں پر یتیمن کا لفظ کہہ کے یہ آپ کا تخلص ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو یتیم کہہ کے آپ نے نقص بیان کیا گیا۔ جس طرح امی آپ کا لقب ہے ان پڑھ، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی ان پڑھ ہیں، وہ نعوذ باللہ وہ جاہل ہیں یا وہ جانتے نہیں ہیں۔ امی سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو دنیا کے کسی استاد کے پاس نہیں ہے، دنیا کے کسی مفکر کے پاس نہیں ہے، دنیا کے کسی سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی استاد کے پاس جا کے پڑھتے تو پھر وہ کہتے کہ اس نے تو فلاں استاد سے پڑھا، اس لیے یہ اشعار بنا کے لے آیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی کا جو خطاب کیا ہے، یہ
آپ کی فضیلت اور شان کے اوپر دلیل ہے کہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. آپ ایسے ان پڑھ نہیں ہیں جیسے دنیا والے ان پڑھ ہوتے ہیں. آپ کے اوپر تو زمین و آسمان کے علوم کھول دیے گئے ہیں. آپ کو اللہ نے اپنے خاص رازوں میں سے رازدان بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کے اندر زمین سے عرش اور عرش سے مقام محمود تک آپ کو سیر کرا دی ہے. آپ کو ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کا شرف دے دیا ہے. ایک ہی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم لدنی سے کمال بنا دیا ہے. ایک ہی رات کے اندر ازلی اور سعید اور بدبختوں کی خبر دے دی ہے کہ اے میرے حبیب تیری امت کے یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اتنی سعادتیں لینے والا اتنی سعادتیں لینے والا نبی جو ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کا یہ تخلص اس جگہ پہ جو ہے یتیم ان کا جو آپ کے لیے تخلص ہے، یہ القاب آپ کے لیے جو ہے یہ آپ کی شان کو بڑھاتا ہے کہ آپ کا بظاہر والد تو نہیں ہے لیکن آپ کی براہ راست خبرگیری اللہ جل شانہ کر رہا ہے. آپ کو وہ شان دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر گرد جو ہے اکیلا نہیں چھوڑا. ہر مقام پہ آپ کی جو ہے مدد ہوئی اللہ کی طرف سے. اور پانچویں وجہ جو ہے اس سورہ مبارک کے اندر جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پہ انعامات کیے جس میں والدین نہ ہوئے پھر بھی آپ کی پرورش کا سلسلہ چلتا رہا اور بچپن سے جوانی تک آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. یہ مکمل چیز واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کیا. آپ محتاج نہیں رہے، آپ نے دست سوال نہیں کیا. قدرت کی طرف سے جو ہے آپ کی طرف جو ہے آتا رہا. اور یہی قلب جو ہے جس قلب کے اندر اللہ نے دنیا کی محبت نہیں رکھی، اس قلب کے ساتھ جب دل جڑ جائیں گے، اس جسم کے ساتھ جسم جڑ جائیں گے اور ان کے چہرے کے ساتھ جن کی نگاہیں پاک ہو جائیں گی انہیں دیکھ کے، تو پھر انہیں صدیقیت کا جب مقام ملے گا، پھر غار کے اندر جب وہ بیٹھے ہوں گے تو پھر اللہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا کے صدیق کا خطاب دے دے گا. ان کی شان اور عظمت اتنی بڑھ جائے گی کہ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اللہ سن رہا تھا. اس فضیلت کو اس طرح بیان کر دیا ہے. تو آپ سے جڑے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا مقام آپ کو ملا، کیا شان آپ کو ملتی ہے. تو مقام غور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا تو پھر قیامت والے دن بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس امت کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ سرکار کے صدقے میں ہے سب کچھ. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میلاد منانے والوں، حضور کی خوشیاں کرنے والوں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انعامات سے نوازا ان کا اظہار بھی کیا. جس عالی منصب پر فائز کیا ہے لوگوں میں، اس کی نشر و اشاعت کر کے شکر گزاری کی متعلق جو ہے یہاں پہ تلقین بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور وہ شان اور وہ رتبہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور پھر اس جگہ پہ آپ کی ایک صفت بیان کر دی گئی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اس جگہ پر حاجت مندی سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ پر اس حاجت مندی سے کیا مراد ہے؟ حضور نے تو کسی کے سامنے حاجت نہیں دی، حاجت اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے. اس جگہ پہ اس چیز کا بیان کرتا چلوں تو بالکل یہ بات سچی ہے. اللہ نے دیکھا کہ میرا حبیب اپنی امت کے لیے حاجت مند ہے، اپنی امت کی شفاعت کا طلبگار ہے، اپنی امت کے لیے حریص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی بخشش کی خبر سنا دی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے. اب یہ امت کو بھی اس پہ غور کرنا ہے. یہ حکم جو ہے یہ اس کے اوپر ہے کہ کسی یتیم کے اوپر، کمزور کے اوپر، نادار کے اوپر
آپ نے ظلم نہیں کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے آئے اس کو مت جھڑکیے، جو تم سے سوال کرے اگر تمہارے پاس ہے تو پھر دے دو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھنے والے کے ساتھ وحی کی نزول ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب علی بن خدا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سائل آیا، کچھ بھی نہیں، اپنے بچوں کو جا کے گروی رکھوائے لیکن سائل کو واپس نہ کیا۔ ہمارے پاس تو مال ہوتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یعنی آپ کے پاس ایک روٹی ہے، اس کو بھی آپ تقسیم کر کے اللہ کے ہاں درجہ لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں یا کروڑوں روپے آپ اس راہ کے اندر لگائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی مساجد مدارس بنا کے آپ دیں۔ آپ کا تقویٰ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو مانگنے آئے اسے خالی نہیں لٹانا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے خالی نہیں لٹانا۔ اور پھر جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ اس نعمت کا ذکر کرنا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ میرے دوستو، اپنے محبوب کو بھی یہ فرمایا کہ جو میں نے آپ کے اوپر انعامات، معجزات، کرامات اور شرف دیا ہے، اور اس کا ذکر کیجیے، میرا نام لے کے ذکر کیجیے اور لوگوں کو بتا دیجیے۔ اور اسی آیت کریمہ سے جو ہے میلاد مصطفیٰ کریم ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو پھر اس نعمت کا ذکر کرو۔ جب ہمیں مصطفیٰ کریم ملے تو ہم اس کی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بیکار نہیں جائے گا، اے بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، اے سبز پرچم اٹھانے والوں، اے گلی گلی کوچے کوچے میں یاد اللہ کی صدائیں لگانے والوں، یہ پرچم جو تم اٹھا رہے ہو، جس سے تمہارے بازو کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور ہلا رہے ہو، اور تم جو ہے اپنا اظہار محبت کر رہے ہو، اس آیت کے مطابق تمہیں صلہ ملے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کی شان و کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی یہ شان جو ہے یہ بیان کرنے کے لیے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کثیر آیات ہیں اس کے اندر، اور اس کو لینے کے لیے اس سورہ کے ساتھ جو ہے والضحیٰ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ جب فضیلت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے تو پھر سورہ نجم کو سمجھنا پڑے گا، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، اور اس کے اوپر تقریباً 14 آیات جو ہیں بڑی ڈیٹیل کے اوپر جو آپ کی فضیلت اور آپ کی شان کے اوپر آ رہی ہیں، اور آگے بھی اس کے اندر ارشادات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا پکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت عطا فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے، امت مسلم اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا ہو جائے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو۔ فراز کے اندر جو خاکے پیش کیے گئے اور اس طرح کے انہوں نے گندگی پھیلائی ہے، اس طرح کے طرز عمل سے ان کی گندگی ظاہر ہوئی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے سے شان و عظمت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جو ہے میں اس کو خراج تحسین و سلام و سلوک پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو جس نے اس ایک استاد کا گلا کاٹ دیا ہے۔ یاد رکھیے جناب ابوبکر صدیق کے بیٹے نے جب کہا کہ ابا جان آپ میرے بار میں آئے تھے، میرے باپ کی محبت سامنے آ گئی، انہوں نے کہا اور مجھے عزت رب کی عزت کی قسم ہے اگر تو اس طرح میرے سامنے آتا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی تو میں تیرا گلا کاٹ کر رکھ دیتا۔ یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کی محبت میں ماں باپ پیچھے، ساری دنیا اور جہاں پیچھے ہے، اور رسول اللہ کی محبت سب سے آگے ہے۔ جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ نوجوان مرا نہیں ہے، وہ نوجوان زندہ ہے۔ فرانس کے اندر اس طرح کے خاکے بنائے گئے اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ الحمدللہ پاکستان نے بات کی ہے اور ترکی نے بات کی ہے۔
باقی جو ہے بالکل دل افسردہ ہے ان ملکوں کے اوپر جنہوں نے خاموشی کا اظہار کیا۔ جمعہ المبارک کے اوپر بھی جو ہے میں پوری قوم سے پوری امت سے دنیا اسلام سے جو ہے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پہ خاموشی جو ہے آپ کی یہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ آپ بالکل ان کے قریب ہو گئے ہیں، آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہیں، ڈرنا نہیں ہے بھائی، یاد رکھیے دو چیزوں کے اوپر سودے بازی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ مسلمان کی یہ آزمائش ہے، ایک اہل بیت کی محبت کے اوپر بات کرتے ہوئے، دوسری جہاد کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ بالکل ڈر اور خوف مومن کے اندر، جہاد کی بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف آ گیا، سمجھ لو گیا اجڑ گیا۔ میں جہاد میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مجھے ڈر ہے ادھر سے حکومت آئے گی دروازہ بند کر دے گی، بند کر دے، کرتے تو بند کر دے بھائی۔ اگر میں باقی بات ستونوں کی بات کرتا ہوں، میں پلر آف اسلام کی بات کرتا ہوں، میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتا ہوں، میں شرم و حیا کی بات کرتا ہوں، میں جو تمہیں سنت مبارک کی بات کرتا ہوں، تو جہاد کس کی سنت ہے؟ جہاد کس کی سنت ہے؟ مجاہد بنو، مجاہد بنو، بزدل مومن نہیں ہو سکتا، بزدل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر منبر رسول پہ بیٹھ کے بزدلی کہ بھئی ہم قرآن میرے پاس پڑا سورہ انفال کھولوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد ہے، کشمیر ہم نے چھن گیا، فلسطین چلا گیا، ہماری بابری مسجد چلی گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ کون آئے گا بھائی تمہارے اوپر؟ کون آئے گا؟ کون ہادی آئے گا؟ تم ہی تو وہ بہترین امت ہو جس کے متعلق قرآن نے کہا گیا ہے۔ ہم اتنے ڈر گئے ہیں، معیشت کیا امریکہ نے ہمیں دینی ہے، یہودیوں نے دینی ہے، میرے مدرسے کو یہودی اور امریکہ نے چلانا ہے، نہ چلے۔ میں نے اس مدرسے میں پڑھا ہے کہ صبح ٹوکری یہاں پہ رکھتے تھے اور ہم گلی گلی میں جاتے تھے تو لوگ آدھی روٹی دیتے تھے، ایک اٹلی والا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا طالب علم، اور اس میں تھوڑی ایک کپ چائے آدھا کپ چائے لوگ ڈالتے تھے، وہ آ کے کھاتے تھے۔ اور اس وقت کے وہ کھانے والے آج بھی اگر علماء زندہ ہیں تو ان کو میرا سلام ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق ان کے اندر گیا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے مدارس اور مساجد کے اندر کہ ہمیں جو پیسہ آتا ہے کیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر حرام کا لقمہ ہم اپنے طلباء کے پیٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو پھر وہ علم کیسے حاصل کریں گے؟ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں تو ہمیں تو جہاد سے ڈر لگے گا، خوف آئے گا۔ وہ تو چاہتا ہے، یہودی تو چاہتا ہے کہ یہ تبلیغ کرے، تبلیغ پھیلائے، اسلام کی بات کرے، پیسفل ہے اسلام، جی اسلام پیسفل ہے، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئے گی تو پھر صحابہ کا طرز عمل کہاں؟ پھر دیکھیں یہ صحابہ کس پوزیشن میں تھے پیسفل، ہمیں پھر وہ دیکھنا پڑے گا اسٹیٹس، کیونکہ ہم نے اتباع صحابہ کر دی ہے، کیونکہ میرے آقا کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی بھی بتا دیں جو جہاد سے بھاگا ہو یا اسے انکار کیا ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد بھی اسلام کا پرچم بلند رہا اس وقت تک۔ آپ دیکھ لیجئے سلطنت عثمانیہ کو، دیکھ لیجئے، اور دیگر سلطنت اسلامیہ کے جتنے حکمران ہوئے ہیں انہیں دیکھ لیجئے، جب تک انہوں نے جہاد کو صحیح توجہ دی ہے اور جہاد کے اوپر کام کیا ہے تو پھر فتح ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، اسلام کو فتح ہوئی ہے۔ جہاد کو نہیں چھوڑا، جہاد کو قتل نہیں چھوڑا۔ ہمارے مسلمانوں کے ظاہری معاملات جو ہیں مشاجرات صحابہ بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، بھلا مشاجرات صحابہ تھے لیکن پراپر جہاد ادھر بھی ہوتا رہا ادھر بھی ہوتا رہا۔ لیکن آج ہم جو ہے جہاد کی طرف جا ہی نہیں رہے، جہاد کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر نہیں جائیں گے تو پھر کشمیر انہوں نے لے لیا، پھر پاکستان کی باری آ جائے گی، پھر آپ بیٹھے رہنا اندر مشورے کرتے رہنا۔ ان مشوروں سے جو ہے نا آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج بڑی اعلیٰ فوج ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ سامنے حال ہے۔ پاکستان کی طرف جو آنکھ اٹھے گی وہ خود اندھی ہو جائے گی۔ پاکستان کی مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے اور اس کی مدد ہو رہی ہے، تو آپ کہ اندر یہ ایمان اور یقین پیدا کرنا یہ علماء کا کام ہے کہ پبلک کو بتائیں کہ یہ بالکل جو ہے یہ جائز ہے ناموس رسالت کے لیے۔ پھر جو ممتاز قادری نے کام کر دیا تو پھر کہتے ہیں ممتاز قادری نے بندہ مار دیا، ایسا کر دیا، ریاست کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات جب آئے گی تو پھر ہم اور کسی قانون کو نہیں مانیں گے۔ اگر قانون فیصلہ کرے گا تو ٹھیک بہتر ہے، ہم تمام عدالتوں کا احترام کرتے ہیں،
افواج کا احترام کرتے ہیں، حکومت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے لیے کبھی بھی جو ہے خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، ناموس اہل بیت کے اوپر کبھی خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی۔ وہ بدبخت زبان محمد و آل محمد کے اوپر جو زبان جو اٹھے اور آپ کے اوپر نقد بیان کرے اور آپ کے اوپر برائی بیان کرے اور آپ کو غلطی کے اوپر گردانے، کبھی بھی مومن برداشت نہیں کرے گا۔ جو صحابہ کی گستاخی کرے کبھی بھی مومن جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہم برداشت کریں گے، نہ ہمارے ائمہ نے برداشت کی ہے، نہ ہم کریں گے، نہ آنے والی نسلیں کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ہے ہمیں فرانس جانا پڑا ہم فرانس جائیں گے، امریکہ جانا پڑا امریکہ کے اندر جائیں گے، جہاں جانا پڑا جائیں گے، اور جہاد کی آواز کو بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر جو ہے کیا؟ یہ دعوت ہے جہاد کی، یاد رکھو۔ کفر کے خلاف صحابہ جب جاتے تھے نعرہ تکبیر بلند ہوتا، اس کا مراد کہ ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، جس کو ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بڑا مان رہے ہیں، اس نے ہمارے بازوؤں میں طاقت ڈالی ہوئی ہے، اور ہم اس کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جو میرے آقا کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو میرے آقا کی اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی صفوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے ہمیں جیسے کردار ادا کیا، پہرا دیا ہے ہمارے علماء نے۔ جہاں جہاں بھی اہل سنت کے لوگ کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام۔ اس کام کو اور بڑھائیے اور اس کے اوپر بھی گفتگو کیا کریں، اپنے چینل پہ، اپنے سوشل میڈیا چینل پہ، اپنے نجی محافل کے اندر جو ہے جہاد کے اوپر بات کیا کریں۔ بچوں کو پتہ نہیں چلے گا جہاد کیا چیز ہے، جہاد کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ تفصیلی بیان جو ہے، یہ میرا سوال ہے، اس کے اوپر ہمارے بنیں گے، اس کے اوپر کچھ بہت جلد اس کے اوپر بھی اس موضوع کے اوپر تفصیلی بیان آئے گا۔ لیکن اس جگہ کے اوپر گفتگو کرنا، یہ جو موقع ایسا ہے آج جو ہے ربیع الاول کا یہ جمعہ المبارک، اس میں فرانس کے خلاف قرارداد پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، ہماری حکومت غور و فکر کرے، ان کی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرے۔ اگر کوئی خریدی اسٹور سے خریدی ہوئی چیز آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے تو بالکل اس کو ضائع کریں۔ کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، اسے کی زمین میں دفن کر دیں، بس اس چیز کا کھانے کا، کیونکہ اللہ کے رزق کا جو ہے ادب کرنا ہے۔ باقی کوئی بھی چیز ان کی ہے اس کو نکالو، بالکل کوئی ان کی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی معیشت توڑے، ان کی کمر توڑے مسلمانوں، ان کی چیخیں نکلیں کافروں کی، اور چیخیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ ہاں، ان کو جو ہے نا یہ جہاد کا لفظ ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ہمارا ہاضمہ درست ہے، ہمارا ہاضمہ بھی درست ہے، ہمارے بازو بھی درست ہے، ہمارا ایمان بھی، ہماری سمت بھی درست ہے، اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ بالکل ڈٹ جائیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ وفا کریں۔ قرآن اور سنت سے وفا کرنا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل میں توفیق عطا فرمائے۔